یہ ذکر معمولات کی پابندی کے لیے پابندی ہم نہ کریں. خانپوری رحمۃ اللہ مسئلہ ہے مسعود آپ نے مفتی صاحب فرمایا کہ تھوڑے معمولات چھوٹ گئے تو مفتی صاحب کیا فرمایا پھر متروکات ہو گئے معمولات کہاں گئے چھوٹ گئے جب معمولات نہیں رہے نا تو یہ پابندی سب سے اچھا عمل وہ مداومت کرے چاہے تھوڑا ہی لیکن کرے ہو ہمیشہ کرے یعنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا تارک الورد ملعون یہ وظیفے کو چھوڑنے والا اس میں خدا کی لعنت ہے کرے تو ہمیشہ کرے چاہے تھوڑا ہو کبھی کر لیا زیادہ گھنٹوں اور کبھی بالکل نہیں کیا پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس میں بات نہیں آئے گی اس لیے جو ہے پابندی کریں جو بلکہ ہمارے خانقاہ میں ہدایت تھی کہ میں 2-3 سال پہلے گیا تھا تو مولانا مامو صاحب نصیحت فرمائی کہ جو ہے جو پیر مرشد سبق دے اس کو فرائض کی طرح سمجھو فرائض کتنے ضروری ہیں ایسے وہ سبق ضروری ہے آپ نوافل کم کر دو دوسرا کو اپنا انفرادی عمل کم کر دو لیکن پیر مرشد کا بتایا ہوا سبق اس کی پابندی ہمارے پیر مرشد حضرت فدا مرزا رحمۃ اللہ تخلیہ میں ہی فرماتے تھے سب کچھ کم کر دو دنیا کا کام کم کر دو ہر کام کم کر دو اللہ کا ذکر زیادہ کرو بلکہ آپ نے ایک مطلب 8 گھنٹے ذکر کرو 8 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے تو ضرور 4 گھنٹے 24 گھنٹے ذکر کرنا ضرور اتنا نہیں ہے تو بالکل فائدہ تو ذکر کی پابندی زیادہ سے زیادہ ہو. اور ایک مرتبہ جی ذوالفقار بات چلے گئے تھے ہمارے پیر مرشد پیچھے خانقاہ سنبھالی سید عثمان منصور پوری استاد محترم حضرت نے نصیحت فرمائی کہ میں نے اپنے پیر مرشد کو یہ کبھی شکایت نہیں لکھی کہ مجھے پریشانی ہے ناجائز مقدمہ آیا کوئی بیماری ہے کوئی آپسی تنازع ہے کوئی بھی میں نے ہر مسئلے کا حل ہر پریشانی کا حل 2 چیز میں سمجھا ایک استغفار کی کثرت ایک درشی ہر مسئلے کا حل آج سب پریشان ہم ہندوستان ہر پورے ملک کے مسلمان پریشانی کا حل درشی کی کثرت اور استغفار یہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے کم سے کم 300 کا طور پر دوسری ابراہیم پڑھو نبی کی زیارت ہوگی 300 مرتبہ پڑھو ہم چھوٹے چھوٹے پڑھ لیتے ہیں کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ لیا انشاءاللہ پابندی کرو گے نا پیر مرشد کا سبق بلکہ کتاب میں لکھا پیر کا قول نبی کا قول اس کو سبق کو اہمیت دو باقی جو نوافل وغیرہ ہم اس کو زیادہ کرتے ہیں قرآن کے خلاف زیادہ اور ان کو توجہ نہیں دیتے پیر مرشد کو فرائض کی طرف کوئی بھی ٹائم 10 منٹ بچ گئے تو اس کو سبق کر دو دوسرا کام آگے پیچھے انشاءاللہ اصلاح کرو گے نا اور دوسرا سبق دیا ہوا ذکر قلبی دیا ہوا تاسمات دیا ہوا اس کی بہترین شکل ہے آپ جو کپڑا ہو کر سو جاؤ اتنا آپ یہ سوتے ہوئے کرو جلدی کنٹرول مجھے حضرت نے ایک مرتبہ چوٹ سے باہر نکال دیا پاس ہم پر پابندی نہیں کی چمکے میں لگا رہا حضرت کا نکل جا مجھے باہر نکلا پھر بڑی چوٹ لگی پھر میں نے 1 سال وہ ذکر کیا 24 گھنٹے پاس جاتے ہوئے سبق آگے دے دیا حضرت اندر گھستے ہی دے دیا پیر مرشد ڈانٹ بھی اچھی پابندی کرتی ہے انشاءاللہ پابندی کرو گے نا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. دوسری بات ایک مفتی صاحب نے واقعہ سنایا ایک بڑا پیر تھا گاؤں تھا
دوسرا پیر بڑا تھا، ایک چھوٹے پیر کی قوم چلا گیا، بڑا پیر سارے توجہ کر کے کھڑے ہیں، ایک پیٹ کر کے کھڑا ہوگا 500,000 تو بڑے پیر نے کہا بھائی تو پیٹ کر کے کیوں کھڑا ہے، سب میری طرف توجہ کر کے کھڑے. تو اس نے ایسے جواب دیا پیٹ کیے ہوئے، حضرت میں نے سن رکھا ہے آپ پیر ہمارے پیر سے بڑے، میں چھوٹے پیر کا مرید، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، اگر آپ کو دیکھ لیا آپ کی عظمت میرے دل بیٹھ گئی تو میرے پیر کا ملنے والا پھر منقطع ہو جائے گا، میری مجبوری حضرت میں آپ کو دیکھ لوں. حضرت نے پیر کمائی تو سچا باقی بھاگ جاؤ، ہر جائے کبھی کسی کو پکڑ لیا کبھی کسی کو پکڑ، ہر جائے نہیں بننا ہے اپنے پیر مرشد. ہاں وہ کیا فرماتے تھے، مولانا قاسم نانوتوی مورشد گم گئی، ایک طرف جنید آ جائے ابو سبحانی بیٹھے ہوں، ایک ہمارا پیر، ہماری توجہ ہمارے پیر طرف رہے گی، چاہے جنید بغدادی کیوں نہ آ جائے، پیران پیر تو ابو سبحانی کیوں نہ آ جائے. اب میرا لڑکا ہے وہ مجھے باپ سمجھے ہی نہیں، یہ تو لنگڑا ہے، اور اس کا تو میں ہوں نا، آپ کا پیر دنیا کا کوئی بھی آ جائے اس کی عظمت نہیں ہوتی، بات سمجھ آ رہی ہے. کبھی کسی کو پکڑ لے کوئی فائدہ نہیں، اپنے پیر مرشد کی بات کو نبی کی بات کی طرح سمجھ. اس لیے بیچارہ وہ شاعر لکھا ہوا تھا، 4 چیزیں لازمی استفادہ کے لیے، ابتداء اتباع اعتقاد و انقیاد. یہ 4 چیزیں نہیں ہوتی کچھ نہیں ملے گا. یہ بھی اطلاع کرتا رہے اپنے پیر، میرے پیر مجھ سے بہت ڈانٹتے تھے کہ تو خط نہیں لکھتا، تو اس وقت خط وغیرہ تھے تو خط بھی لکھ رہے ہیں. آج کل تو موبائل وغیرہ ہے، اطلاع کر دو یہ میں کر رہا ہوں، تو یہ ضروری ربط ہونا چاہیے، ایک اطلاع کرو، اتباع ہونا چاہیے، اعتقاد کامل ہونا چاہیے. تو سنائی دیا واقعہ، انقیاد جھک جائے پیر کو، سر تسلیم کھپ کر دے، اپنا من مانی نہ کرے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیزیں ہوگی فائدہ ہوگا، نہیں تو کہیں بھی دنیا کے ساتھ آسمان میں چلے جاؤ کچھ نہیں ملے گا. بات سمجھ آ رہی؟ اپنے پیر مرشد کی بات تو گانٹ دے دو، یہ مجھے کرنا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ کرو گے پابند نہیں. تو اپنے جو پیر مرشد کا سبق فرائض کی طرح سے، فرض کرنا ضروری ہے، اس کے نوافل وغیرہ کم کرو، قرآن کی تلاوت آگے پیچھے کرو، کرنا وہ بھی ہے. اس لیے مولانا حسین مدنی لکھا ہے اس میں وہ سلاسل تھی، اس میں لکھا اشراق 4 اوابی ناظرہ کے لیے 1 پارہ، حافظ قرآن کے 3 پارے ضروری. یہ نہیں کچھ نہیں، حافظ کو 3 بار پڑھنے پڑے ہوئے، ناظرہ 1 بار پڑھنا ضروری، اشراق 4 اوابی تہجد کی نماز بہت ضروری. حضرت طریقہ بتایا 12 کا تہجد پڑھو، تو پہلی میں 12 مرتبہ قل بول کر، پھر دوسری میں 11، پھر نیچے آؤ 10، پھر 9. یہ بھی طریقہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، یہ بھی طریقہ بتایا. اس طرح تہجد ہم جو من میں. تو دوسری بات، چاہے وہ حیات و صحابہ میں لکھا مولانا شیخ زکریا، چاہے نہ ہوتے نہ کل والا پڑھو، لیکن آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 11 مرتبہ سنت کے مطابق سنت ہو. ہم جو بڑا پڑھ چڑھا تھا جلدی کھاٹوں کی طرح 15 منٹ میں کافی پڑھاتا تھا، مجھے سارا دوبارہ کرنا پڑتا، 15 منٹ میں پورے وطر وغیرہ ایسا وہ دوسرا خیال کا تھا. ایسے نماز نہ ہو، نماز چاہے سورج کی چھوٹی پڑھو لیکن سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 11 مرتبہ. صحابہ ہم گنتے تھے کم سے کم آپ کی تصویر 11 مرتبہ ہوتی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ہم تو خود پڑھا چڑھ ایسا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح آپ 40 تک پڑھو، نماز کرتے ہوئے پڑھنا، ہمارا جی نہیں لگتا نماز میں ذکر میں، تو طریقے مطابق کرتے ہی نہیں، جی کیسے لگے. انشاءاللہ ہمارے پیر مرشد کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز بوڑا حسن ادری بالکل سنت کے مطابق.
چاہے کتنا استعمال کیا. اس لیے تو مفتی زبیر چلا گیا تھا, جمعہ وہاں پڑھا, میں نے حضرت کیا, حضرت نے اعتراف کیا خانقاہ تو شیخ الاسلام کی تھی, خانقاہ حضرت فدائے ملت کی غنیمت تھی, اب ہمارا شمار حضرت نے آج ہی کی سارے بتا کے, لیکن فدائے ملت کی غنیمت خانقاہ ایسی خانقاہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ پابندی کرو گے نا, زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں, کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ کہنے میں عمل تو بھی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.